بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 10ویں رکوع میں اللہ پاک نے یہودیوں کو ان کا ایک پکا وعدہ یاد دلایا ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کو غیرت دلائی ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے کیے ہوئے وعدے جلد ہی کھوکھلے ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے وعدہ خلافی کا انجام بھی بیان کیا ہے، یعنی دنیاوی ذلت اور اخروی عذاب۔ عزیز ساتھیوں، یہاں ہم مسلمانوں کو بھی اشارتاً سمجھایا گیا ہے کہ توبہ کرتے وقت ہر مسلمان بڑا پکا عہد کرتا ہے کہ آئندہ میں اللہ اور لوگوں کے ضروری حقوق ادا کرتا رہوں گا، کسی کا بھی حق پامال نہیں کروں گا۔ کیا پھر ہم اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں، یا پھر ہم بھی یہودیوں کی طرح عہد شکنی پر ڈٹے رہتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے قرآنی آیات ترجمے سمیت سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین۔ اور اے یہودیوں، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، یعنی تمہارے بڑوں سے پکا وعدہ لیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر کچھ مدت بعد تمہاری تھوڑی سی تعداد کے سوا تم سب یہودی اپنے پکے وعدے سے پھر گئے، اور اب بھی تم پھرے ہوئے ہو اپنے پکے وعدے سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اے یہودیوں، یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم یہودی لوگ اپنے ہم مذہب والوں کا خون نہ بہاؤ گے، اور اپنے ہم مذہب والوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اس معاہدے کا اقرار کر لیا اور تم اس کے گواہ ہو، لیکن اس کے باوجود اب پھر تم یہودیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن اس کے باوجود اب پھر تم یہودیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک فرقے کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، اپنوں کے برخلاف دوسرے مذہب والوں کی طرفداری کرتے ہو گناہ اور ظالمانہ کام میں، اور اگر وہ تمہارے ہم مذہب لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم یہودی لوگ تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم یہودیوں میں سے جو بھی ایسا گناہ کرتا ہے
محض دنیاوی زندگی میں اس کی سزا ذلت ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں دھکیلے جائیں گے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ذکر شدہ خامیوں والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کا مفاد خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، تو نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی کبھی ان کی مدد کی جائے گی۔